عقیل احمد جلیلی نقشبندی صاحب. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك ربي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدهدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. بحمد اللہ تعالی آج نصف شعبان مکرم ہے اور ہم یہاں پر اللہ رب العزت کی ذکر کی غرض سے اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے یہاں پر جمع ہے. یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے کہ ان حالات میں اور ایسے پرفتن دور میں ہم یہاں اللہ رب العزت کے گھر میں اس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے میں اس حدیث مبارکہ سے ابتدا کروں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے پرفتن دور میں عبادت کرنے کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے. کیا الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا؟ ہمیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ اپنی بخشش عطا فرمائے گا. جو بھی ہے کیا ہمارے وجود سے کسی اور کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ جتنے احباب ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اس محلے میں یا اس علاقے میں اتنے افراد تو نہیں بہت ہیں لیکن وہ جو بہت ہیں وہ نہیں ہیں. جو چند ہیں وہ یہاں ہیں. تو ہمارے اس بیٹھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا جو نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا ہمارے علاقے کو کیا فائدہ ہوگا. صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک کے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ. حرج میں عبادت کرنا ایسے ہے کہ میری طرف ہجرت کرنا. سبحان اللہ. کون سبحان اللہ. حرج کا مطلب ہے فتنہ. حرج کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ. فتنے میں عبادت کرنا ایسا ہے حضور فرماتے ہیں جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے. ایک جاہل آدمی کافر مشرک جس پر اللہ نے کرم کیا اور وہ کفر سے بیزار ہوا, شرک سے بیزار ہوا, جہالت سے بیزار ہوا, اٹھا, اب وہ قدموں کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف بڑھاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے حضور کے دست حق پر اسلام قبول کرتا ہے.
تو جو کچھ لمحہ پہلے کافر تھا یا مشرک تھا یا جو بھی تھا، اب جب حضور کے بارگاہ میں آ کر کے حضور کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکا ہے، اب یہ کیا ہو گیا؟ صحابی کیا ہو گیا؟ مسلمان تو ہے لیکن درجہ صحابیت پر پہنچ گیا، شان بڑھ گئی نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ معاشرے میں فتنے ہوں گے، اس فتنے کے عالم میں جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اس کی عبادت کرے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک کافر آدمی میری طرف آئے اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرے، یعنی میری طرف ہجرت کرے، تو فتنے میں عبادت کرنے والا ایسا ہوگا جیسا میری طرف آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آپ کو فائدہ ملا، یہ ہم سب کو فائدہ ملا کہ آج اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہر طرف بے حیائی ہو، ہر طرف کوئی نہ کوئی شعبدہ بازی ہو، شیطان نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہو، ایسے عالم میں ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ کچھ لمحے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزر جائیں۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس پرفتن دور میں عبادت کرنے والا میری طرف آنے والا ہے، گویا کہ ہم حضور کی طرف چلنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمیں انفرادی طور پر فائدہ کیا ملا؟ ہم حضور کی طرف بڑھے۔ اب جو حضور کی طرف بڑھے گا، حضور کی طرف جائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائے گا کہ نقصان اٹھائے گا؟ تو ہمیں تو یہ نفع ملا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ہمیں یہ انعام عطا فرما دیا۔ اس فتنے میں تم آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے، تو بس تم خالی نہیں جاؤ گے، میری طرف آنے والے ہو، میرے ہو۔ اور جو حضور نے فرمایا سیدنا علی مرتضیٰ سے کہ میدان محشر جب قیامت برپا ہوگی نا، اے علی، میں تم حسن حسین ہم سب بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، وہاں حساب چل رہا ہوگا، ہم بیٹھے ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم آگے ہوں گے، ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری اولادوں کے پیچھے ہماری بیویاں ہوں گی، اور ہمارے دائیں ہمارے بائیں ہم سے محبت کرنے والے ہمارے طرف آنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نقشہ رسول اللہ نے جنت میں جانے کا کھینچ دیا کہ اتنی بڑی سعادت ہم سب کو نصیب ہونے والی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، علامہ رجب حنبلی جو ہیں اس حدیث پاک پر کلام کرتے فرماتے سبب ذالک ان الناس فی زمن الفتن یتبعون اهواءهم ولا یرجعون الى دین فیکون حالهم شبیہا بحال الجاہلیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ایسا فرمایا نا کہ حج میں فتنے کے عالم میں عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ میری طرف آنے والا ہے، ایسا حضور نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ شروع ہو جائے، فتنے کے زمانے میں، فتنے کے عالم میں لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کس کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ اپنی خواہشوں کے پیچھے۔ دل چاہا نماز پڑھ لی، دل نہ چاہا نماز نہ پڑھی، دل چاہا نیکی کر لی، دل چاہا نیکی نہیں کی، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا اور دین کی طرف نہ آنا، یہ ایسی کیفیت ہے کہ یہ کیفیت مشابہت رکھتی ہے اس زمانے جاہلیت سے کہ حضور جلوہ فرما ہو اور کوئی حضور پر ایمان نہ لائے۔ حضور جلوہ فرما ہو اور حضور پر ایمان نہ لائیں تو وہ جاہلیت میں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فتنے کا جب وقت آ جائے تو لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کر کے رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے
اب یہ تو ہو گیا ہمارا فائدہ، اب اس سے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا جو یہاں پر موجود کریں گے، ان کا بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں علامہ رجب حنبلی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان المنفرد بالطاعة بین اہل المعاصی والغفلة قد یدفع به البلاء عن الناس كلهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ انفرادی فائدہ تو یہ ہو گیا کہ عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ مہاجر ہے رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف جانے والا ہے، اسی کے نعمت ملی ہے، لیکن اس پرفتن دور میں ذکر کرنے والے اور عبادت کرنے والے کی عبادت کا اور اس کے ذکر کا دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہاں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ غفلت کے مارے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ جو اللہ کے ذکر سے بھاگنے والے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایک بندہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس کے ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ذکر کرنے والے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سب سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جو غفلت میں ہے۔ اس وقت کئی ایسے ہیں جو غفلت کے مارے ہیں، پڑے ہیں اپنے غفلت کے نشے میں، کوئی گناہوں میں غرق ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ اس ذکر کرنے والوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں نا، بلائیں آنے والی ہیں، ان بلاؤں کو ان ذکر کرنے والوں کا ذکر دور کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اس کو تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں، رہا جماعت من المتقدمین فی منامہم، امام رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک جماعت نے خواب میں دیکھا کأن ملائکۃ نزلت الی بلاد شتیٰ، کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کسی علاقے میں اترے کیوں ہیں؟ عذاب کے فرشتے ہیں، اس علاقے کو برباد کرنے کے لیے اترے ہیں، اس علاقے کو تباہ کرنے کے لیے اترے ہیں۔ عذاب کے نا، جب عذاب کا فرشتہ اترتا ہے تو وہ عذاب ہی دے گا، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پاکسار، یہ بچہ، یہ عورت، یہ بوڑھا، یہ انسان، یہ جانور۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک علاقے میں فرشتے اترے ہیں، فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية، تو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتوں نے دوسروں سے کہا سنو ہم اس علاقے میں اتر گئے، اب ایسا کرو اس بستی کو غرق کر دو، دھسا دو اس کو زمین میں۔ کیا کر دو؟ عذاب کے فرشتے اتر آئے، اب جہاں عذاب کا فرشتہ اتر جائے اس علاقے کو برباد کرے گا۔ جو عذاب کی نوعیت ہوگی، زلزلہ آنا ہے تو زلزلہ آئے گا، سیلاب آنا ہے تو سیلاب آئے گا، اور زمین میں دھسنا ہے تو زمین میں دھسے گا۔ اب فرشتے کہتے ہیں سبب بتانا ہے اپنا، ہم یہاں اس بستی کو زمین میں دھسانے آئے ہیں، چلو اب اتر گئے، اپنا کام شروع کرو، غرق کرو اس بستی کو۔ فقال بعضهم كيف نخسف بها وفلان فيها قائم يصلي، جب فرشتے کہیں گے زمین میں دھساؤ اس علاقے کو، تو دوسرے فرشتے کہیں گے ہم کیسے اس علاقے کو غرق کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو زمین میں دھسائیں؟ تم نہیں دیکھ رہے؟ وہ دیکھو اللہ کے بندے قیام میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی تو کہ سبحان اللہ۔ زمین غرق ہونے والی ہے، بستی برباد ہونے والی ہے، لیکن ایک بندہ ہے خدا جو مصلی پر کھڑا رب کی عبادت میں مصروف ہے، یا اللہ کے ذکر میں لگا ہے۔ اس ذکر کرنے والے کی برکت دیکھیں کہ فرشتے کہتے ہیں ہم اس بستی کو برباد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں وہ دیکھو فلانا،
وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کی برکت سے ہم اس بستی والوں کو چھوڑ دیا. یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے ذکر کا. مسلمان جب ذکر کرتے ہیں نا اور مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو ایک مسلمان کی عبادت کا جو ثمر ہے صرف اس اکیلے مسلمان کو اللہ نہیں دیتا, اس پورے علاقے کو اس کا پھل ملتا ہے. سبحان اللہ. تو آج ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر شعبان کی 15ویں شب میں اللہ کے حضور اس کو راضی کرنے کے لیے. اب 15ویں شب جو ہے جس پہ شعبان شب برات ہم اس کو کہتے ہیں, اس پر کئی اشکالات ہیں. کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کہ اس میں کوئی عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا سوشل میڈیا پر اگر آپ جائیں گے تو طرح طرح کے دلائل ہوں گی, طرح طرح کی باتیں ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے. ایک سوال ہے, میرا سوال ہے, بے شک شب برات میں رات کو عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. میرے پاس صحابہ کی قول بھی ہے, تابعین کے اقوال بھی, میں آپ کی بات آگے رکھتا ہوں. ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک طرف رکھتے. اب ثابت نہیں ہے تو آپ شب برات میں قیام بھی روک دیتے ہیں, ذکر روک دیتے ہیں, تلاوت روک دیتے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی ثابت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آپ شب برات میں شعبان کی 15ویں شب میں نہ عبادت کرتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں, نہ مساجد میں کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے دین سیکھنا اور سکھانا, کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے دین سیکھنا اور سکھانا کیا کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے. تو آپ جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے دین سکھا رہے ہیں, آیا آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کیونکہ جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اگر نیک عمل بھی ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. یہ ان کا کہنا ہے, یہ ان کا. تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے دین سیکھنا سکھانا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جب ثابت نہیں ہے تو کیمرے کے سامنے دین آپ بیٹھ کر کے سکھا کیوں رہے ہیں؟ ثابت نہیں ہے تو چھوڑ دیں, الیکٹرونک میڈیا کو بھی چھوڑ دیں, سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دیں, پرنٹ میڈیا کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ پرنٹنگ کا جو کام ہے وہ بعد میں شروع ہوا ہے, دوسری تیسری صدی ہجری میں. یہ بھی کسی شادی کا کام نہیں ہے پرنٹنگ. یہ کتابیں جو چھپتی ہیں سب چھوڑ دیں کیونکہ ثابت نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں جی, ثابت تو اگرچہ نہیں ہے لیکن دور ایسا چل رہا ہے. اگر ہم اس سوشل میڈیا کو یا الیکٹرونک میڈیا کو یوز نہ کریں تو دین کی بات پہنچا نہیں سکتے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کہ ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آج کا مولوی سمجھتا ہے کہ ضروری ہو گیا ہے. آج کے مولوی کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ جو ضروری سمجھے دین میں کام کرے, وہ جو ضروری نہ سمجھے دین میں کام نہ کرے. لیکن آج سے پہلے جس کی سنگت رہی ہوتا صحابی سے, جس کی سنگت رہی ہو تابعی سے, وہ اگر کہے کہ شب برات میں عبادت کرنا تمہارے نصیبوں کو جگا دے گا, مجھے بتائیں کہ آج کا مولوی سچا یا وہ مولوی سچا ہے؟ بھائی ہم بھی یہی کہیں گے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں آئے اور بیٹھ کر کے ذکر کریں, عبادت کریں. یہ شب برات اور لیلۃ القدر کی برکت ہے کہ لوگ بغیر کہیں بھی آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو سبب یہاں پر ہے نا میڈیا کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, کہ اب ضرورت بن گئی ہے, تو شب برات بھی ضرورت بن گئی ہے. یہی وہ موقع ہوتے ہیں, یہ مبارک راتیں جو آتی ہیں نا شب قدر, شب برات, اس میں کیا لوگوں کا ذہن ہے, لوگ خود آ جاتے ہیں بغیر دعوت دیے. میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی نا بھائی, بغیر دعوت کے بیٹھے. ان راتوں میں بغیر دعوت کے بھی لوگ آ کر کے اللہ کے
ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، تو بھائی جس کام میں لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ جو فتویٰ ہے ابھی جاری ہوا 9 شعبان 1444 میں بھی آئی نہیں ہے اس کے جملے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے، میں اپنا موقف نہیں دے رہا ہوں، ان کا بالکل ایسے اس فتویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو یہ کہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہے کہ حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، آپ لکھتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ آگے لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کتنے صحابی ہیں؟ 10 صحابی ہیں کہ ان 10 صحابیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے، ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، حدیث کی ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھیں، سوائے نماز جنازہ ادا کرنے اور کسی صحابی کو دفن کرنے، تدفین کے وقت حضور تشریف لے گئے، لیکن بالتخصیص رات کا وقت ہو، سب سو رہے ہوں اور پیارے آقا اٹھیں اور جنت البقیع تشریف لے جائیں۔ شب برات کے علاوہ کسی رات کے لیے ایسی کوئی روایت کوئی بھی ثابت کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھی رات کے لیے ایسی کوئی سند ثابت کر دے کہ کوئی کسی شب برات کے علاوہ کسی رات میں حضور رات کا پہر ہو اور اٹھے ہو اور قبرستان تشریف لے گئے ہو، ثابت نہیں ہے۔ صرف شب برات کی وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی رات کو اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ یہ فضیلت صرف اسی رات کو حاصل ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، شب برات میں قبرستان۔ اب ہم جو قبرستان جا رہے ہیں نا، یہ حضور سے ثابت ہے، یہ حضور سے اگرچہ ایک ہی دفعہ گئے قبرستان، ایک دفعہ گئے، لیکن ثابت تو ہو گیا نا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ روزانہ جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہر شب برات کو جاؤ۔ اب جو مسلمان خود جاتا ہے اس کو ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ بدعت کر رہا ہے، کیا کہیں گے کہ بھئی جب ایک عمل حضور سے ثابت ہے اور اسی شب برات میں ثابت ہے، رات بھی یہی ہے، وقت بھی یہی ہے، موقع بھی یہی ہے، محل بھی یہی ہے، اسی شب میں اللہ کا نبی جنت البقیع تشریف لے جاتا ہے، تو تصور تو یہی ملتا ہے نا بھائی کہ شب برات کی جو رات ہو، حضور جنت البقیع میں جا کر کے بتاتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جایا کرو اور ان قبر والوں کو دیکھا کرو اور سمجھا کرو کہ آج یہ ہے کل ہم ہوں گے، کل ہم نے ہونا ہے یہاں پر۔ لہذا انہوں نے تیاری کی یا نہیں کی، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم زندہ
زندہ ہیں، چلو بسم اللہ کرتے ہیں، یہاں آنے کی تیاری کرتے ہیں. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے نا وہ احادیث طیبہ، سب سے پہلے سنن ترمذی کی حدیث پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع. ایک رات میں نے حضور کو نہیں پایا کیونکہ بارش سیدہ عائشہ کی تھی اور حضور وہاں تھے نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ اٹھی حضور کو دیکھنے کے لیے، تو سیدہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں تشریف فرمایا. حال یہ تھا کہ حضور نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. سیدہ جب قبرستان تشریف لائی، جنت البقیع قبرستان ہے، اور تشریف لانے والی کون ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتیں مزارات پر جائیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عورتیں قبرستان جائیں. اب یہ جنت البقیع سے اعلیٰ کوئی قبرستان ہوگا؟ جنت البقیع سے اعلیٰ کوئی مزار ہوگا؟ ہے تو بھی مزار. عرف عام میں سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک کو کیا کہیں گے؟ مزار مبارک. امام حسن کی قبر مبارک کو کیا کہیں گے؟ سیدنا عثمان غنی کی قبر مبارک کو کیا کہیں گے؟ اب آپ چاہے جو کہہ لو، لیکن جس کے دل میں عقیدت ہے نا وہ کبھی قبر نہیں کہے گا، وہ کہے گا مزار ہے. سبحان اللہ. اچھا مزار کیوں کہے گا؟ او بھائی مزار اس لیے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا مزار. آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی مزار تم کرتے ہو، مزار کہتے ہیں کیوں اس کو؟ کسی بھی اللہ کے ولی کی جب قبر پر جاتے ہو یا کسی نیک بندے کی قبر پر جاتے ہو کہتے ہو بھئی مزار ہے. کیوں کہتے ہو مزار؟ آپ چپ ہو جاؤ گے. آپ کہو کہ بھئی مزار کا مطلب ہے زیارت کی جگہ. مزار کا معنی کیا ہے؟ زیارت کی جگہ. زیارت کی جگہ. بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی قبر کی زیارت کرنے اللہ کی مخلوق آتی ہے، اور اس مخلوق کا تعلق زندہ انسانوں سے بھی ہے اور آسمان کے فرشتوں سے بھی ہے. وہ بھی ان کی مبارک قبروں کی زیارت کو آتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزار ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ مزار. یہی تو ہے کہ جن کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. قبریں تو بہت دیکھی ہیں، لیکن اس قبر کی شان کیا ہے جس قبر میں اللہ کا نبی آرام فرمایا. قبر تو بہت ہے، لیکن اس قبر کی شان کیا ہوگی کہ جس قبر میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا آرام فرمائے، سیدنا علی مرتضی آرام فرمائے. قبرستان تو ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب موقع آتا ہے، عید ہو، بقر عید ہو، شبرات ہو، محرم ہو، رمضان ہو، ہم قبرستان جائیں نہ جائیں، لیکن اباجی حضور کے مزار میں نہ جائیں تو ایک دل میں رہتا ہے کہ اباجی کے پاس نہیں گئے. ہوتا ہے نا بھائی؟ کیوں؟ کیا ہے ایسا کہ یہی تو وہ کمائی ہے کہ جس کے بارے میں شاہ لطیف فرماتے ہیں. وہ سندھی میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت. ویا مور مری ہنج نہ رہو کو ہکڑو انن آخرت تے چب چڑی بیٹھا. مور مر گئے، الو بیٹھ گئے. اب جو اللہ کے وہ نیک بندے نہیں رہے جن کو دیکھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدی اعلیٰ حضرت جو تھے نا ان کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان اتنے پیارے تھے نا، اتنے حسین تھے. جب گھر سے نکلتے تھے نا، مسلمان تو مسلمان، ہندو جو ہوتے نا، ہندو عورتیں، ہندو مرد صرف ان کے چہرے کی زیارت کے لیے کھڑے رہتے تھے. آپ کے فضائل میں آتی بات. اور ان کو جب دیکھتے تھے نا کہتے تھے سبحان اللہ، یہ ہے سچا مذہب. ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے. اور اباجی حضور کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سچا سبحان اللہ. دین اسلام ہی سچا مذہب ہے.
البقیع ہے. ٹھیک ہے, حضور تشریف فرما ہے, آنے والی کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ. قبرستان آئی ہیں, مزار پر آئی ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ قبرستان کیوں آئی ہیں, آپ مزار پہ کیوں آئی ہیں. ایسا حضور نہیں فرمایا. حضور فرماتے ہیں اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. عائشہ, کیا تجھے یہ لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے دھوکہ, تجھ پر ظلم کریں گے؟ بس اتنا کہا. یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں آ گئی, یہ تو مزار ہے, یہ تو قبر ہے. ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مزارات یا قبرستان نہ جائیں کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عورتیں مردوں سے ملیں, معاملہ خلط ملط ہو جائے, یا عورتیں آئیں گی رونا پیٹنا مچا دیں گی, اس لیے منع ہے. باقی اللہ کے نبی کی طرف سے منع نہیں ہے. چاہے مزار ہو چاہے قبرستان ہو, عورت بھی جا سکتی ہے, مرد بھی جا سکتا ہے. کہو نا سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ان اللہ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک آتیت بعد نسائی. یا رسول اللہ, میں یہ سمجھا, یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں, انشاءاللہ ان کی بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی اللہ, یہ بھی ذکر میں شامل ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی نا علم سے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی دو ٹولیاں بیٹھی تھی, ایک ذکر کر رہی تھی, دوسری دین کی باتیں کر رہی تھی. حضور نے جب ذکر والوں کی طرف دیکھا, حضور مسکرائے, اور جو علم کی باتیں کر رہے تھے نا ان کی طرف دیکھا, حضور مسکرائے. پھر ان کے پاس حضور جا کے بیٹھ گئے جو علم کی باتیں کر رہے تھے. سب سے بہترین عمل جو ہے نا یہ علم کی بات ہے, دین سیکھیں. ہم شب برات میں جاگ تو رہے ہیں, لیکن سنی سے اگر پوچھا جائے گا نا, اللہ ماشاءاللہ اس کو حقیقت نہیں پتا ہوگی, وہ جواب نہیں دے سکتی. کچھ زیادہ ہی بحث کرنے والا آتے نا, بحث نہ کرے, اس سے سیدھا سیدھا بولتے بھائی میری مرضی کہ میں اس رات میں جاگوں. کیا میری مرضی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جاگنا چاہتا ہوں, میری مرضی. آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا شب برات میں عبادت کرنا گناہ ہے؟ ایسا کسی حدیث میں ہے؟ رسول اللہ نے منع کیا ہے. صحابی کا قول نہیں لینا, رسول اللہ کا قول. کیا رسول اللہ نے منع کیا؟ کہیں لکھا ہوگا تو دکھائے گا نا کہ جب اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, مولوی صاحب تو کہاں سے آ گیا نکل کے؟ جب رسول اللہ نے منع نہیں کیا نا, آپ کون ہوتے ہیں؟ کبھی ثابت ہی نہیں ہے. وہ میاں جب ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کا ذکر ہی نہیں ہے, نہ کرنے کا ذکر ہے نہ منع کرنے کا ذکر ہے. ہم اگر کسی کو کہیں نا کہ جو شب برات میں نہیں جاگے گا گناہ گار ہوگا, تھوڑا سا توجہ دینا, بات سمجھا. میں اگر کہوں کہ شب برات میں جو بندہ عبادت نہ کرے وہ گناہ گار ہوگا, تو میں غلط, تو میں, کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جاگتا ہے اس کی مرضی, نہیں جاگتا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہے, جاگتا ہے تو اچھی بات ہے, فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جاگو, کیونکہ مجبور کروں گا تو پھر فتویٰ لگے گا کہ جب رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تو مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں جاگنے کا حکم دینے والے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جس چیز کے نہ کرنے کا رسول اللہ نے منع ہی نہیں کیا اور کوئی مولوی اٹھ کے کہے کہ نہیں کرنا, تو مولوی صاحب جب رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو آپ کو بھی اختیار نہیں ہے منع کرنے کا, آپ منع نہیں کر سکتے. اگر آپ منع کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں, کیونکہ رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں سنیں, اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا. عائشہ سن,
آج کی جو رات ہے شب برات کی، آج کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب یہاں سے مسجد کے کمرے سے باہر نکلیں گے، صحن میں آئیں، صحن میں آ کر کے نا آسمان کی طرف دیکھیں، یہ جو آسمان دکھائی دے رہا ہوگا نا، یہ ہے آسمان دنیا۔ یہ کیا ہے؟ آسمان دنیا۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ آج کی رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشش کا فرمان عطا فرماتا ہے۔ یعنی بڑی کثیر تعداد میں آج کی رات میں لوگ بخشے جاتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک تو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ اور دوسرے ہیں ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق سے بھی یہی حدیث مروی ہے اور سیدہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اس کے گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ اب اس کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ، آپ فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضی؟ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو قوموا لیلها، اس کی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارها، اور اس کے دن کا روزہ بھی رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ صاف ستھرے الفاظ سیدنا علی مرتضی سے حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ کی سیاستہ کی حدیثوں میں سے حدیث ہے۔ ترمذی بھی سیاستہ کی ہے، ابن ماجہ بھی سیاستہ میں سے ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، اب آپ بتا سکتے ہیں نا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، قاضی ضعیف ہے کہ مولوی صاحب ضعیف ہے، لیکن ضعیف کی معنی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث کہتے ہیں کس کو ہے؟ حدیث میں ضعف کس وجہ سے ہے؟ کہ راوی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ راوی کی وجہ سے ضعف ہوتا ہے نا، حدیث تو ضعیف نہیں ہوتی۔ راوی میں ضعف آ جاتا ہے تو راوی کا ضعف ختم ہو جاتا ہے جب اس حدیث پر کثرت سے عمل شروع ہو جائے، کثرت سے کسی حدیث پر عمل شروع ہو جائے تو اس راوی کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، حدیث کی سند مضبوط ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ کس کس نے عبادت کی ہے اس رات میں۔ سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کیا کرو، یعنی جاگا کرو، عبادت کیا کرو، اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جب غروب شمس ہوتا ہے، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ سبحان اللہ۔ اتنے پیارے جملے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہمارے اگر کسی سے ٹھن جائے تو خود بھی آ جائے نا تب بھی اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے، میں نے تو تجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، اور ہم نہ جانے اس رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی مالک جو ہے نا اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بندے نے کیا کرنا؟ یا اللہ معاف کر دے، میں معاف کرنے آیا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ تو جو آیا ہی معاف کرنے ہیں، بندے نے صرف کہنا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ معافی مل گئی کہ نہیں ملی؟
کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ جو کہہ دیتا ہے بس کہہ دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پھر فرماتے ہیں اللہ مسترزقن فارزقو، کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دے دوں۔ اللہ مبتغن فوافی، کوئی ہے مصیبت کا مارا، میں اسے عافیت دے دوں۔ سبحان اللہ، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ دو۔ کتنی؟ دو۔ اب تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی، مصنف عبد الرزاق الصنعانی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی راتیں بھائی؟ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، سبحان اللہ، جمعہ کی جو رات آتی نا دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اول لیلۃ من رجب، اور رجب کی پہلی رات، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ابھی 1 کروڑ کی قرآن دازی میں نام نکلتا تو اچھل اچھل کے بولتے ہیں کیا بات ہے، جی گیا جی، جی گیا، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فضیلتیں بتا رہے ہیں نا اللہ کے نبی۔ 5 راتیں ایسی ہیں، راست کی بات تھی نا بتا دی، جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا 5 راتوں کا انتظار کرو، ہفتے میں 1 دن تو جمعہ آتا ہے نا بھائی، جمعہ کی رات نا وہ وضو وغیرہ کر کے 2-4 رب کے بارے میں نوافل پڑھ کے رب کو منا لو، دعا رد کرتا ہی نہیں ہے۔ رجب کی پہلی رات آئے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور شعبان کی جو 15ویں شب ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس رات میں بھی اللہ دعا رد نہیں فرماتا، اس رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 3۔ وَاللَّيْلَتَيْ الْعِيدَيْن، اور عیدین کی 2 راتیں، عید الضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 راتیں جو ہوتی ہیں، چاند نظر آتا ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے، پتہ کسے چلے گی شیطان آزاد؟ کوئی مشکل بات نہیں، روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ پتہ چل جائے گا شیطان آزاد، سراٹے مارتی ہوئی بائکیں جا رہی ہوں گی، جہاں سے وہ بھاگ رہا ہو وہاں سے وہ، لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہم ہی کے تھے، کہ بھائی ایسے لگتا ہے نا شاید ہم ہی کے تھے، آج آزاد ہو گئے۔ یہ 2 راتیں ایسی برکت والی ہیں کہ دونوں عیدوں کی راتیں، اور 3 راتیں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ان راتوں میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ اب چوتھی حدیث لے لیں، مشکاۃ شریف کے حدیث پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتی ہے، قال، اللہ کے نبی سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، کیا هل تدرین ما هذه اللیل، اے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قال ما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہے؟ ماں ہے نا اللہ، جواب دیکھیں، کیا تو جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہا کہ نہیں جانتی، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہے؟ کچھ تو ایسا خاص ہے جو اللہ کے نبی نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے، اس لیے جواب میں ایسا سوال کیا کہ بات دوبارہ ہو گئی، کوئی بہت بڑی چیز ہے اس رات میں جو اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خود پوچھ لیا یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہے؟ حضور فرماتے فیہا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں بنی آدم کا پیدا ہونے والا
فنا نے مرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُكُمْ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُكُمْ. اے عائشہ یہی وہ رات ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق کو جو ہے نا نچھاور کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں رزق دیا جاتا ہے, نچھاور کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4 حدیثیں ہو گئی. اتنا کافی 4 حدیثیں. حدیثیں میرے پاس ہیں ماشاءاللہ 20-25 حدیثیں ہیں جو اس شب کی فضیلت میں ہیں. اس شب کی. اب یہ جو کتاب میرے پاس ہے نا, یہ آپ نے دیکھ لی سنن ابن ماجہ. یہ جو کتاب رجب حنبلی, یہ ہے 8ویں صدی ہجری کے. کون سی صدی ہجری کے؟ 8ویں صدی. اب یہ جو قول نقل کر رہے ہیں اس سے پتہ چلا کہ 8ویں صدی ہجری یعنی آج سے قریباً 4 اور 2 6 650 سال پہلے شب برات میں جاگا جایا کرتا تھا. 650 سال پہلے لوگ جاگتے تھے. اتنا بڑا محدث ہے. اب یہ محدث ایسے تابعی کا قول لایا ہے کہ جس تابعی کا جو تعلق ہے وہ 2ری صدی ہجری, جس کا انتقال ہوا ہے 103 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 100. حضور کا وصال کب ہوا؟ سن 10 ہجری. کون سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے بھائی 60 ہجری میں کربلا ہوئی, 61 ہجری میں. ٹھیک ہے بھائی. 103 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یعنی یہ کتنے قریب ہیں؟ 130. جو 103 صدی ہجری میں ہے وہ زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے یا آج ہم 1444 میں ہے بھائی. باپ کے بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے یا پوتا ہے؟ بیٹا نا. اچھا پوتا زیادہ قریب ہوتا ہے یا پوتے کی چھٹی نسل؟ جو زیادہ قریب ہوتا ہے تو قرب اسی کو ملتا ہے نا, اور اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اب کیا فرماتے لیلۃ النصف من شعبان کانت تابعون من اہل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. یہ 103 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں, آج کی نہیں. 103 ہجری یعنی آج سے قریباً 1340 سال پہلے. 1340 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کرنا شام کے جو تابعی ہے یعنی صحابہ کے شاگرد. تابعی کا مطلب آسان لفظوں میں صحابہ کے شاگرد. شام کے جو تابعی تھے وہ آج کی رات یعنی شب برات میں کیا کرتے تھے؟ جن میں خالد بن میدان ہے, جلیل القدر تابعی ہیں. مکحول جلیل القدر تابعی ہیں. لقمان بن عامر جنہیں شغف ہے نا حدیثوں سے, انہیں پتا ہوگا کہ یہ شخصیات کیا ہیں. یہ جلیل القدر تابعی آپ فرماتے ہیں کہ یہ شب برات کی تعظیم بھی کرتے تھے اور شب برات میں عبادت بھی کرتے تھے, اور لوگوں نے انہی سے سیکھا کہ شب برات میں تعظیم بھی اس رات کی کرنی ہے اور اس رات کی عبادت بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. تعظیم کا مطلب پٹاخے نہیں بجانا, آتش بازی نہیں کرنا. تعظیم کا یہ بڑی عزت والی رات ہے, اور جو چیز عزت والی ہوتی ہے نا اس کا مذاق بنانا یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینا ہے. اللہ سے بڑا غیرت والا میں کوئی بھی نہیں. ہم پٹاخے بجا تو رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف.
چیتھڑے اڑیں گے پھر جسم ملے گا، پھر چیتھڑے اڑیں گے پھر جسم ملے گا، قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ یہاں تو پٹاخہ ایک دفعہ پھٹ گیا نا پھر دوبارہ ختم، لیکن قبر میں ہمارا جسم گلے گا، سڑے گا، پھر جڑے گا، پھر گلے گا، پھر سڑے گا، پھر جڑے گا، پھر گلے گا، پھر سڑے گا، پھر جڑے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب آپ کے جسم کو کاٹا جائے، پھر زخم کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہو گیا پھر کاٹ دیا، پھر ٹھیک ہو گیا پھر کاٹ دیا، مجھے بتاؤ یہ بار بار اذیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ کی پناہ مانگی تھی، اللہ بس عافیت عطا فرمائے، نہ جانے ہمارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو، اللہ ہماری زندگی اور آخرت آسان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے سکھایا لوگوں کو کہ شعبان کی 15ویں شب کی تعظیم کرو، تعظیم، یہ رات عزت والی رات ہے، اور اس رات میں کچھ کرنا ہو تو عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، معافی مانگو۔ اسی رات میں اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، جو معافی مانگنے آتا ہے اللہ ضرور مجھ سے معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ آپ فرماتے ہیں انہ یستحب احیاؤها جماعۃ فی المساجد۔ اب یہ جو تابعی یعنی خالد، مقبول، لقمان، یہ شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں شب میں مساجد میں عبادت کرنے کو مستحب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تابعی کا قول آ گیا، صحابی کے شاگرد کا قول آ گیا، ایک صحابی کا بھی شاگرد، ایک صحابی کا شاگرد، ایک وہ اگر کوئی عمل کرے تو اس عمل کو کر لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر کر لیا جائے تو اس میں نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا؟ اچھا، آج کے دور کا کوئی بھی مولوی ہو، کوئی شیکسپیئر ہو، کوئی وقت قیامت تک ہے، وقت قیامت تک ہے، وہ اگر اٹھ کر کے کہے آج کا کوئی مولوی کہ نہیں جاگنا، تابعی کا قول، تابعی کی بات پہ عمل کریں گے یا ہم جیسے آج کے دور کے مولوی روکنے والے ان کی بات پر عمل کریں گے؟ کیوں؟ بھائی میں اللہ کے نبی کے صحابی کے شاگرد کی بات مان رہا ہوں، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا اور پوچھا جائے گا شب برات میں عبادت کس کے کہنے پہ کرتا تھا، کہہ دوں گا نا تیرے نبی کے صحابی کے شاگرد کی بات مانی تھی۔ میرے نبی کے صحابی کے شاگرد کی بات کیوں مانی؟ تیرے نبی نے تو فرمایا تھا اصحابی کا نجوم بیائی ابتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابی ہدایت کے تارے ہیں، میرے تمام صحابی ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کر لو، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شاگرد ہے نا تیرے نبی کے صحابی کا، تو یہ شاگرد تیرے نبی کے صحابی کے پیچھے لگانا تو یہ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کے پیچھے چل جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ صحابی کے پیچھے لگ گئے ہدایت پا گئے۔ اب جو ہدایت پا گئے ہم نے ان کی بات تو مانی ہے، کیونکہ تیرا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ نعمت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت پر ہو۔ تو صحابی کا جو شاگرد ہے وہ ہدایت پر تھا، اس پر تیرا انعام تھا، میں نے اس کی بات مانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے پتا ہے اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کریں نا بھائی، ان سے بھی تو سوال کریں نا بھائی، آپ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ اگر ثابت نہیں ہے تو منع کرنا بھی ثابت نہیں ہے، آپ منع بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی نیک عمل کو روکنے کا، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ تو آپ خدا ہیں نہ خدا کے رسول ہیں،
تو جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ اب فرماتے ہیں کہ یہ خالد بن میدان، لقمان بن عامر، یہ بغیر تمام تابعین کیا کرتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب آتی، یلبسون فیہا احسن ثیابی، ماشاءاللہ آپ نئے نئے کپڑے پہن کے آئے ہو، نہ دھو کے آئے ہو، نہ دھو کر آئے نا بھائی، کپڑے بھی صاف ستھرے اچھے پہن کے چمک کے آئے ہو۔ یہی عمل یہ تابعین کرتے تھے۔ شب برات کے دن جب مسجد آتے تھے نا، پہلے غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگا کے پھر مسجد میں آتے تھے، اور مسجد میں آنے کے بعد کیا کرتے تھے، یتبخرون، بخور سلگاتے تھے۔ بخور ایک عطر کا نام ہے، لکڑی ہے خوشبودار، وہ دھواں اس کو نا جلاتے تھے، دھواں نکلتا تھا، خوشبودار دھواں، جس سے کیا ہوتا تھا پوری مسجد مہک جاتی۔ اور کیا کرتے وَيَبْتَحِلُونَ، اور آنکھوں میں سرمے لگاتے تھے، دولے بن کے آتے تھے آج کی رات میں۔ کیوں؟ اللہ اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہے تو چمک کے جائیں گے، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، ایسے ہی جائیں گے کیا؟ گندے میرے کچھ صاف ستھرے ہو کے جائیں گے، چمک کے جائیں گے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، کیونکہ جیسی سونی بارگاہ ہے نا، ایسے سونے بن کے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ، اور اس طرح تیاری کر کے پھر وہ مسجد میں جاتے اور مسجد میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تابعین ہیں۔ مسئلہ ہو گیا پورا، مسئلہ تابعین کی سند آ گئی 103 صدی ہجری کی، یہ بات کر رہا ہوں 103 صدی ہجری کی، یعنی آج سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ 1350 سال پہلے بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اندھے ہیں، نہ جانے آپ اندھے ہیں۔ ابھی 1350 سال پہلے ایک بندہ، ایک تابعی مسجد میں آ کر کے شب برات کی رات میں عبادت کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم سنیوں کا جو یہ عمل ہے نا، آج سے نہیں، یہ ماشاءاللہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور ہمارا سمجھو کہ شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ ہمارا شعار ہے کہ اہل ہدایت کا عمل شروع سے جو چلا آ رہا ہے، جو اس عمل پر ہے، یہی وہ جماعت حقہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں، ایک جماعت جو ہوگی نا جنت میں جائے گی۔ وہ ایک جماعت کون سی ہے یا رسول اللہ؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں، جس پر میں اور میرے صحابی۔ اب شب برات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، اس پر کون ہے؟ صحابی کا شاگرد ہے۔ صحابی کے شاگرد نے جو یہ عمل لیا ہے تو صحابی سے لیا ہوگا نا بھائی، حضور فرماتے جس پر میں اور میرا صحابی ہیں، اس پر جو ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ، شب برات ہو یا شب قدر ہو، ہم تو شب معراج بھی نہیں چھوڑتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی جاگیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی جاگیں، لیکن شب برات اور شب قدر میں عبادت کرنا، مساجد کو زندہ کرنا، یہ ہم سنیوں کی پہچان رہی ہے۔ کب سے؟ او صحابیوں سے، تابعین سے۔ تو جو ان کے عمل پر آج تک ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس یہی کچھ باتیں تھی جو سمجھانی تھی، لیکن دل کو صاف رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ زانی ہوگا، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرابی ہوگا، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کا آسان حل یہ ہے، آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو، دل ہی دل
गुनाह मुझ में है, और दिल ही दिल में तौबा कर लो, या अल्लाह मैंने आज से ये गुनाह छोड़ दिए, आज से ये गुनाह छोड़ दिए। जब दिल में नियत कर लोगे ना पक्की के छोड़ दिए या अल्लाह से, फिर उठो और उठ करके अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह नेकियों का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए। अब क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 रकअतें। कितनी? 4 रकअत। 4 रकअतें पहले पढ़ेंगे एक सलाम के साथ। हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा पढ़ेंगे सूरह इखलास। सुभान। कितनी मरतबा? 21 मरतबा। 21 मरतबा सूरह इखलास। ये इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके शुरू करें।